أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میں تمہارے محبت کے درود و سلام کو خود سنتا۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا، ہر غلام نے اس کو مان لیا اور مان کے یہ عقیدہ رکھا کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو بآواز بلند درود و سلام صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ تو کیا خیال ہے، یہ رولا نہیں پڑ گیا؟ اللہ کہتے ہیں میں مالک، بندہ کہتا ہے میں مالک، لیکن یہ جھگڑا نہیں ہے۔ رب کے مالک ہونے کا اور معنی ہے، ہمارے مالک ہونے کا، ہمارا مالک ہونے کا اتنا سا تصور ہے۔ آج ہم مالک ہیں، آج اگر اسرائیل علیہ السلام آ جائیں، دروازے زندگی پہ دستک دے دیں، تو کل ہماری اولاد مالک ہوگی، کل وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے، آگے بیچ دیں گے تو کوئی گاؤں کا نمبردار چوکیدار مالک ہوگا۔ تو ہماری ملکیت کو زوال ہے، ہماری ملکیت کو فنا ہے، ہماری ملکیت میں ہم اپنی ملکیت میں محتاج ہیں۔ اللہ کی ملکیت کو زوال نہیں، اللہ کی ملکیت کو فنا نہیں، اللہ کی ملکیت کو بقا ہی بقا ہے۔ اور اللہ کسی کا محتاج ہو کر مالک نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس مالک نے اپنے نبی کو، بلکہ یوں کہیے اس خالق نے اپنے نبی کو دو جہاں کا مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دو جہاں کی نعمتیں آپ کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو اپنے اس نبی کا امتی بنایا کہ ساری کائنات جس کی ملکیت میں ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے نرے کنجوس۔ یار ایسے نہیں نا، وہ بڑی بڑی دوستوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے کیا ہیں؟ اونچا بولو، کنجوس ہیں، سب کچھ رکھ کے دیتے کچھ نہیں۔ میرا رب کہتے ہیں میرا سونا محبوب خزانے دا مالک ہے،
تے نال کنجوس نہیں ہے، سخی ہے۔ کیا ہے؟ سخی۔ کتنا سخی ہے، کتنا سخی ہے میرا نبی۔ اللہ اللہ رسول اکرم رؤوف الرحیم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ویسے تو ہر نمائی نبی کی سخاوت عروج پہ ہوتی، لیکن لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود ریحا۔ سبحان اللہ۔ اجود من الریح المرسلہ۔ میرے آقا فرماتے ہوئے میرے مولا جناب حضرت سرکار ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سنو، اللہ کے حبیب اتنے سخی تھے نا جس طرح ہوا سخی ہوتی ہے۔ یہ جملہ کہہ کے میں کیوں نماندار چلنا ہے، کتنے سخی سن جی، اچھا بولو۔ ایسا یہ رسول ہوا کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی، کوئی اور کہہ دیتے اور کہہ دیتے کہ وہ جو سابقہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ صحابت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ گزرا، اس سے زیادہ ہمارے آقا سخی تھے۔ صحابی رسول یہ آپ نے کیا تشبیہ دی کہ آقا حضور ہوا سے زیادہ سخی تھے؟ فرمائے اس میں بھی ایک کمال ہے۔ اور کوئی دینے والے ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنوں کو دیتے ہیں کسی اور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوا ایک ایسی شے ہے، یہ اپنوں کو بھی ملتی ہے بیگانوں کو بھی ملتی ہے۔ تو رسول اللہ ہوا سے زیادہ سخی تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کی سخاوت کسی امیر غریب کے چکر میں پھنسی ہوئی نہیں تھی، کسی قریبی بعیدی کے رولے میں نہیں تھی، کسی ادھر ادھر والے کے معاملے میں الجھی ہوئی نہیں تھی۔ اور مصطفیٰ کا دربار اتنا سخی دربار تھا کہ یہاں اگر اپنا آتا وہ بھی رنگا ہوا جاتا تھا، اگر کوئی بیگانہ آتا اس کا دامن بھی بھرا ہوا ہوتا تھا، اگر کوئی امیر آتا اس کی عمارتوں میں اضافہ ہو جاتا، اگر کوئی غریب آتا تو امیر بن کے جایا کرتا۔ ہوا کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے تشبیہ دی کہ ہوا کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہوا کی سخاوت کا اونچا بولو اونچا بولو، ہوا کی سخاوت کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ یہ صبح بھی چل رہی ہے، یہ شام بھی چل رہی ہے، یہ دن بھی چل رہی ہے، یہ رات بھی چل رہی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے یہ ہوا رک جائے، زمانے کا نظام درہم برہم ہو جائے تو کہا تجھے سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح زمانہ ہوا پہ پلتا ہے، جس طرح زمانہ ہوا پہ جیتا ہے، اور مصطفیٰ کی سخاوت ہوا سے زیادہ ہے۔ اب تو سمجھ لے کہ جیسے ہوا کے بغیر ایک لمحہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، ویسے مصطفیٰ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ جیو گے تو ٹکڑوں پہ پل کے جیو گے، مصطفیٰ کے ٹکڑوں کے بغیر کوئی زندہ، اونچا بولیے، کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کائنات کی جان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ کائنات کی۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کریم نبی کے دربار کا رنگ کیا ہے۔ 30ویں پارے میں میرا اللہ اپنے نبی کو ایک درس دے رہا ہے، ایک بات کہہ رہا ہے، ہم الیتیم فلا تقہر۔ سبحان اللہ۔ سونیا اگر تیرے دروازے پر کوئی یتیم آ جائے اسے نہ جھڑکنا۔ توجہ ہے، کہنا یہ خطاب نبی کو نہیں ہے ہمیں ہے، تو یاد رکھو جب بھی خطاب امتی کو سب سے پہلے اس کا مخاطب نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نبی سے فرما رہا ہے، اے میرے محبوب اگر تیرے کاشانے پر کوئی یتیم آ جائے اسے نہ جھڑکنا۔ نبی کے واسطے سے میرا اللہ امت محمدیہ کو یہ درس دے رہا ہے، یتیموں غریبوں کا یہ دین ماں مل جائے۔ اور سننے والوں سنو، اس زمین پہ زلزلے آ جاتے گئے، جس زمین پہ یتیم کا حق مارا جاتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ کے اس بنائے ہوئے آسمان
آسمان کی چھت کے نیچے سب سے عزت والا وہ گھر ہے، عظمت والا وہ گھر ہے جس گھر میں یتیموں کی قدر کی جاتی ہے، جس گھر میں یتیموں کی قدر کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے رسول نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، شفقت والا پیار والا ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں رب قدیر ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ مل یتیم فلا تقہر، او اگر کوئی تیرے دروازے پہ یتیم آئے اس کو خالی نہ لوٹانا، اما السائل فلا تنہر۔ یار پیار سے ابھی تو بات آنے لگی ہے نا، ابھی تو کچھ سمجھانے لگا ہوں نا حضور کے دربار کا کما۔ اما السائل فلا تنہر، محبوب اگر تیرے دروازے پہ ذہن ہے سب کا، ہاتھ پھر جنماں تے چڑھ گئے تواڈے، خدا دے بندے نیستی دی لامت ہے وجہ نہیں۔ محبوب اگر تیرے آستانے پر کوئی آ جائے منگتا، میں رک رہا ہوں یہاں پر ایک لمحہ پھر رک رہا ہوں، اگر تیرے آستانے پر آ جائے کوئی، پیار سے بولیے آ جائے کوئی منگتا، فلا تنہر، محبوب اس منگتے کا دامن بھر کے بیچنا ہے، اسے خالی نہیں لوٹانا، اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں تو توحید والوں نے، ہمیں تو مولویوں نے اور درس پڑھایا ہے، انہوں نے تو ہمیں یہ سبق پڑھا کے رکھا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے مانگو نہ۔ ایک گل تو سمجھ آئیے، ایک غور کرے سارے، قرآن پہ کہندا ہے بھئی، قرآن کہہ رہا ہے محبوب اگر تیرے دروازے پہ کوئی منگتا آئے اسے اونچا بولو، اسے مت جھڑکیے، خالی نہ جائے، منگتا آئے جھڑکنا نہیں ہے، خالی نہ جائے۔ اور پھر اگلا جملہ بھی تو سنو، اللہ نے منگتوں کو بھی کہہ دیا منگتے ہو نبی دے بوئے تے جاؤ تے چپ کر کے کھلو جاؤ۔ یا اللہ جے منگساں نہ دستکانہ دے ساں تے اندر والے نوں پتہ کنج چلسی، ہائے 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 ہائے۔ پوری کائنات کے دروازوں کا اور قانون ہے، دروازہ محمد کا اونچا بولنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے میرا یہ ذوق توڑنے نہیں، یہ سامنے گنگے بن کے بیٹھے ہو کہ تجھی سبحان اللہ۔ پوری کائنات کے اندر جتنے آستانے ہیں، دروازے ہیں، ان کا اور قانون ہے، دروازہ محمد کا اور قانون ہے۔ اور دروازوں کا قانون یہ ہے کہ جس دروازے پہ جاؤ دروازے پہ دستک دے کر اندر جاؤ، اور میرے رسول کے دروازے کا قانون یہ ہے کہ میرے نبی کے دروازے پہ جاؤ تو چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ خبردار، دستک نہیں، آواز نہیں، رونا نہیں، پکار نہیں، کوئی نخرا نخرا ٹخرا نہیں، چپ کر کے غلام بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ یا اللہ سارے دروازوں کے قانون تیرے، قرآن تیرا بیان کرتا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ اجازت لے کے جاؤ، دستک دے کے جاؤ، اور تیرے نبی کے آستانے پہ اگر کوئی آ کر آواز لگا دے، دستک دے دے، تو میرا رب فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ سبحان اللہ۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے محبوب جو تیرے دروازے پہ آ کر تجھے آواز لگاتے ہیں، تجھے دستک دے کر پکارتے ہیں، محبوب میں رب کہتا ہوں تیرے دروازے پہ آ کر آواز لگانے والے پیارے یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ تو نر نالائق بے عقل بے وقوف ہیں۔
کون ہے بھائی؟ اچھا بولو. یا اللہ عجیب گل ہے، ہر دروازے تے جائیے تے دروازہ کھڑکا کے جائیے. بیٹھ جاؤ. جس دروازے پہ جائیں دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں. تیرے رسول کے دروازے پہ تو چپ کر کے کھڑے ہو جائیں. اگر آواز اونچی کرے تو رگڑے گئے، اونچی آواز لگا دی تو بے عقل ہو گئے، بے وقوف ٹھہرے. تیری نظر میں ایک بے وقوف ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں، ایک کم عقل ہوتا ہے کسی آفیسر کی نظر میں، ایک کم عقل ہوتا ہے کسی بادشاہ کی نظر میں، اور ایک بے عقل ہے خود کائنات کے خدا کی نظر میں. تو ذرا دیکھو وہ کتنے گھٹیا درجے پہ ہوگا جو خدا کی نظر میں بے وقوف ٹھہرا. تو میرا اللہ کہتا ہے نبی کے دروازے پہ آ کر بولنے والا، دستک دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ نبی کو کہتا ہے سونیا تیرے دروازے پہ کوئی آئے تو دستک، توجہ، تیرے دروازے پہ کوئی آئے اس کو خالی نہ بھیجنا، اس کو جھڑکنا مت، اور منگتے کو آداب سکھا دیے. خبردار نبی کے دروازے پہ آئے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا. توجہ رہے، عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا، دستک نہیں دینی، اس لیے کہ یہ وہ بادشاہ تو نہیں کہ جس کے دروازے پہ لائن لگی ہو، وہ اندر خواب غفلت میں سویا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا باہر کون ہے. اور یہ تو وہ میرا محبوب ہے جو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی نظر آتی ہے.